شيخ الحديث والتفسير حافظ عبد السلام بن محمد حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بھائیوں نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے فدیے کا کیا مسئلہ ہے، کون فدیہ دے سکتا ہے اور کون فدیہ نہیں دے سکتا. تو یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور تسلی بھی دی ہے کہ صرف تمہیں پر فرض نہیں، پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے اور بے فائدہ نہیں، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. اور کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں، گنتے کے چند دن ہے. اور ان سے آگے پھر سہولت یہ ہے کہ کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے لیکن بعد میں روزے رکھ لے. اس کے بعد جو الفاظ ہیں نا، ان لوگوں پر الذین یطیقونہ، وہ ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا ہے تو جو خوشی سے زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اس کے بعد والی آیت ہے کہ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو جو اس میں وہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہدایت کی اور فرقان فرق کرنے والے احکام ہیں. تو جو اس مہینے میں گھر میں موجود ہو وہ روزہ رکھے، جو مریض ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اس کی دو تفسیریں صحابہ کرام سے آئی ہیں. ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آئی ہے اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ پہلے لوگوں کو روزے کی عادت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا نا تو وہ ایک مسکین کا کھانا دے دے. لیکن جب اگلی آیت آئی کہ جو گھر میں موجود ہو وہ روزہ رکھے، ہاں سفر پر ہے یا مریض ہے تو پھر دوسرے دنوں میں اس کی جگہ پر رکھ لے. ایک تفسیر یہ ہے کہ جب دو آیت آئی تو پہلی آیت منسوخ ہو گئی، اب روزہ رکھنا پڑے گا، خواہ مریض ہے خواہ سفر پر ہے، فدیہ والی بات کوئی نہیں. اور دوسری تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہوتی ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں الذین یطیقون، کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ مشکل سے اس کی طاقت رکھتے ہیں. اطاق یطیق کا معنی جو ہے نا، انہوں نے کیا طوق یطوق، یعنی وہ لوگ جو مشکل سے اس کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، پہلے اجازت ہر ایک کو تھی لیکن اب ہر ایک کو اجازت نہیں ہے، صرف وہ لوگ ایسے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں جو روزہ رکھ سکتے ہی نہیں ہیں نا، وہ اب روزہ کب رکھیں گے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اور یہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر فرمائی ہے. اور حضرت ان آیات کی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ وہ وفات سے ایک دو سال پہلے جب زیادہ عمر ان کی ہوگی 100 کے لگ بھگ، تو اب ان میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ روزہ رکھیں، تو انہوں نے پھر کٹھے ہی 30 آدمی بلا کر گوشت اور روٹی کے ساتھ ان کو کھانا کھلا دیا. تو اس لیے مسئلہ انشاءاللہ یہی ہے کہ عام بیمار آدمی یا مسافر آدمی وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے. اسی طرح حاملہ اور مرضعہ، حدیث میں ان کے متعلق بھی یہ اجازت آئی ہے کہ ان کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں تو ان کو اجازت ہے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے دیں،
فدیے کی بات مریض کے لیے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے، حاملہ کے لیے کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان کو بعد میں یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اچھا، لیکن بوڑھا آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے طاقت اس میں نہیں ہے، یا ایسا مرض ہو گیا ہے کہ اس مرض کی وجہ سے اب عمر بھی اس کی کافی ہوگی مثال کے طور پر، یا ایسا مرض چمٹا ہے کہ اس کے درست ہونے کی امید ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے یہ گنجائش ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو اس سے وہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر تندرست آدمی تھا، کوئی بیمار ہو گیا کچھ دنوں کے لیے، ہاں جی، یا سفر پر تھا اور پھر فوت ہو گیا، روزے اس کو کچھ ذمے تھے، اب اس کی جگہ فدیہ نہیں ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے، تو اس کو وہ ولی اس لیے کہ وہ وراثت جو لیتے ہیں تو ان کو پھر فدیہ بھی تو ادا کرنا پڑے گا، فدیہ نہیں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا جی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کسی کو روزہ رکھوا دے، یہ روزہ رکھوانے کا مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے، صرف یہ ہے کہ ان کو کھانا کھلا دے، مسکین ہے۔ مسکین کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق جن لوگوں کی آمدنی ان کے خرچے سے کم ہے، سفید پوش جسے کہتے ہیں، سوال نہیں کرتے، آمدنی گزارا ان کا نہیں ہوتا، ان کو یا تو کھانا کھلا دیا جائے اکٹھا اتنے آدمی بلا کر، یا ان کے گھر میں راشن وہ ڈال دیا جائے، وہ کھانا کھاتے رہیں، یہ نہیں کہ ان کو پیسے دے دیے جائے، ان پیسوں کے ساتھ وہ کپڑے بنا لیں یا کوئی اور چیز بنا لیں، یہ جائز نہیں ہے، کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔